مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ جی بہت اچھے۔ عقیل الرحمن صاحب سے ہاروی سے ادباً درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ تشریف لائیں، دعا کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت والا واعظ و نصیحت ہوں گے اور انہی حضرتی کے خطاب پر آپ ہی کی الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج عنها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن اتبع الهدى في غيره هدى الله الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ وسلم. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، قیمتی باتیں، قیمتی نصیحتیں اکابر کی زبانی آپ کے روبرو آ چکی ہیں. رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور بس انشاءاللہ اب دعا ہونے والی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. مختصراً بس یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک کا ترجمہ کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے، دعا کا وقت ہے، اگر آپ لوگ مل کر قریب آ کر بیٹھ جائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. آ جائیے، آپ لوگ پیچھے سے آگے آ جائیے، مل کر بیٹھ جاؤ. بس زیادہ وقت نہیں ہے، اب آپ تشریف لے آئیے، تھوڑا سا وقت ہے، بالکل دعا ہونی ہے انشاءاللہ. آ جائیے، آپ آگے آ جاؤ. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں، وہ میں پیش کر دیتا ہوں نعت نبی کے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. اور اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے. جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، اور ان کے آنے کا
مزہ آ گیا ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا پوری دنیا شیر و شکر ہو گئی پوری دنیا شیر و شکر ہو گئی اور برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا پاس بیٹھے نبی ہے خبر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی یہ اعلیٰ بن مرہ فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ میں تھا دوپہر کا وقت تھا تاجدار بطحہ امام الانبیاء نے فرمایا یا اعلیٰ مجھے کچھ آرام کرنا ہے مجھے قیلولہ کرنا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء آرام میں چلے گئے یا اعلیٰ بن مرہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد پہرا دینے لگا میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا سامنے ایک موٹا درخت ہے وہ نیچے سے اکھڑا اور اپنی شاخوں کے بل چلا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا کافی دیر تک نبی کے قریب میں رہا پھر یہاں سے اٹھا اپنی جگہ پہنچا اور جا کر نصب ہو گیا تاجدار مدینہ امام الانبیاء بیدار ہوئے یا اعلیٰ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں یہ کوئی جناتی معاملہ تو نہیں نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے میں نے سلام کا ہدیہ پیش کیا میں نے آقا سے عرض کیا یا نبی اللہ یہ جو سامنے درخت ہے یہ وہاں سے اکھڑا چل کر آیا آپ کے قریب میں آیا پھر اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا یا اعلیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہادی شجرۃ استأذنت ربہا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ تیرا لاڈلا آیا ہے تیرا حبیب آیا ہے اگر اجازت ہو تو زیارت کراؤں یہ اللہ کی اجازت پر میری زیارت کرنے آیا تھا میں نے کہا گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا عشق کی آگیوں مختصر ہو گئی اور اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل پھر تو سارے جہاں میں قدر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالی سچی عقیدت و محبت مجھے اور آپ کو اپنے حبیب سے عطا فرما دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو عطا کیا تھا، الفاظ کبھی اس کی تعبیر کر ہی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ بات شروع کرنے سے پہلے سنا دوں، جب بات آ گئی تاجدار بطحہ امام الانبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حلیمہ اپنے گھر لے کر پہنچی۔ عربوں کا رواج یہ تھا، اچھا یہ فہیم بھائی جو ہمارے ساتھ میں آئے ہیں وہ گاڑی ہٹا لے وہاں سے، شاید کسی کی گاڑی نکلنی ہوگی۔ فہیم بھائی کہاں ہیں؟ تو عربوں کا نظام یہ تھا کہ رات ہوتی تھی اور چراغوں کو بجھا دیا جاتا تھا، چراغ نہیں جلا کرتے۔ جب حلیمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئی تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حلیمہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا، حلیمہ تیرے ہاتھ کون سا ہیرا لگ گیا، کون سی شے لگی ہے؟ رات کی تاریکی میں تیرے گھر کے دریچوں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، چراغ جلتا نظر آتا ہے، کیا جلاتی ہے رات بھر؟ میں قربان جاؤں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت حلیمہ نے فرمایا، ما کننا نحتاج الی السراج من یومنا خذناہ، فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، میں راتوں کو چراغ جلاتی ہو؟ یہ تمہارا وہم ہے، میرے گھر میں جتنے چراغ تھے میں نے وہ چراغ بھی توڑ ڈالے ہیں، جب سے محمد کو لے کر آئی ہوں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اللہ نے وہ لاڈلے نبی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے تھے، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اب قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالیہ وہ رکھوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے دنیا کے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظت نصیحت آ چکی ہے، یعنی اللہ کا قرآن آ چکا ہے۔ میرے رب نے فرمایا، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو کینہ اور بغض بھرا ہے، تمہارے دلوں میں بڑائیاں جو عجب بھرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بنا کر اتارا۔ یہ تمہارے دلوں کی بیماریاں نکالے گا، تمہارے دلوں کا بغض نکالے گا، تمہارے دلوں کی عداوتیں نکالے گا، تمہارے دلوں کی گندگیاں نکالے گا۔ میرے رب نے فرمایا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اسے ہدایت بنا کر اتارا، اللہ نے اسے رحمت بنا کر اتارا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے فرمایا نبی اپنی امت سے کہو، اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر اتم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنا قرآن زمین پر اتار دیا۔ رات دن اس کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا، اللہ نے اپنی کتاب عطا فرما دی۔ اللہ کہتا ہے بے شمار نعمتوں میں میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے کے لیے قرآن اتار دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو دنیا کے لوگوں اگر قرآن تمہیں مل جائے، قرآن کی آیتیں تمہیں مل جائیں، قرآن تمہارے سینوں میں آ جائے، یا تم قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ، یا قرآن کے سننے والے بن جاؤ، یا قرآن سے محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، یا قرآن والوں سے تعلق تمہارے دلوں میں قائم ہو، تو میرے رب نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانا۔ اللہ نے تمہیں سب سے بہترین چیز عطا فرما دی کہ تمہارے سینوں میں قرآن دے دیا، یا قرآن والوں کی محبت عطا کر دی۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ جمع کرتے ہو سب سے بہتر ہے اللہ کی آیتوں کو سینے میں جمع کرنا۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم مجھے اور آپ کو کس لیے دیا؟ مجھے آپ سے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کس لیے دیا ہے؟ ہدایت کے لیے، ہمیں گمراہی سے نکالنے کے لیے، ضلالت سے نکالنے کے لیے۔ اللہ نے اسے رحمت بنا کر اتارا، اللہ نے ہدایت بنا کر اتارا، اللہ نے شفا بنا کر اتارا، اللہ نے عزت والا بنا کر اتارا۔ یہ قوموں پر قرآن کریم آیا تاکہ مسلمانوں کو عزت دے، مسلمانوں کو کامیابی دے، مسلمانوں کو فتح دے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
वलिलमुमिनीन। मेरे रब ने फरमाया अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तुम्हारे ही लिए है, यहाँ की बादशाहत तुम्हारे ही लिए है। अल्लाह ने फरमाया शर्त यह है कि अल्लाह ने जो चीज तुम्हें ईमान अता की है उसके तकाजे के पूरा करने वाले तुम बन जाओ। कुरान को सीने में जमा करो, कुरान इज्जत देगा। इसे पढ़कर तो देखो, इसे सीने में उतार कर तो देखो, इस पर अमल कर कर तो देखो, इसके समझने वाले तो बनो, इसके समझाने वाले तो बनो। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, हजरत अली रावी है, बयान फरमाते हैं मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। मेरे आपके आका ने फरमाया इन्नहा सतकूनु फितना। अली अन करीब ऐसा जमाना आएगा, फितनों की बारिशें होंगी, फितनों का ज़ुहूर होगा, फितने निकलेंगे और तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश करेंगे, ईमान पर डाके डाले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया इन्नहा सतकूनु फितना। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के करीब फितनों का ज़ुहूर करेगा, फितने जाहिर होंगे, ईमान को छीनने की कोशिशें होंगी। तो ताजदार मदीना इमामुल अंबिया से अली ने अर्ज किया या नबी अल्लाह मल मखरज अन्हा या रसूल अल्लाह। आका मुझे बताओ मैं निकलूंगा कैसे, मैं फितनों से बचूंगा कैसे, मेरे लिए निकलने का रास्ता बता दो। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने कोई लंबा वजीफा ना बताया, रातों की तहज्जुदें ना बताई। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया अगर अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो बचोगे, उम्रे पर उम्रा करोगे तो बचोगे। ताजदार मदीना का फरमाने आली है, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया अली क़ाला किताबुल्लाह। अगर अल्लाह का कुरान तुम्हारे दरमियान जिंदा रहेगा, अगर तुम कुरान के पढ़ने वाले बनोगे, कुरान के सीखने वाले बनोगे, कुरान के सिखाने वाले बनोगे, कुरान वालों से मोहब्बत करोगे और कुरान तुम्हारी अमली जिंदगी में होगा। कुरान ने जिन चीजों से मना किया उससे बचने वाले बनोगे। अल्लाह ने शराब से मना किया, करीब ना जाओ। अल्लाह ने जुए से मना किया, करीब ना जाओ। अल्लाह ने सूद से मना किया, करीब ना जाओ। अल्लाह ने झूठ से मना किया, करीब ना जाओ। अल्लाह ने धोखा देने से मना किया, करीब ना जाओ। जिन कामों से अल्लाह ने मना किया अगर मोमिन कुरान करीम पर अमल करने वाला बनेगा, नबी ने फरमाया फितने बाल भी बाका नहीं कर सकते। फितनों से बचाने वाली एक ही चीज है, वो है अल्लाह का कुरान, इसके अलावा कुछ और नहीं। नमाज़ें पढ़ो, हो सकता है फितनों में मुब्तला हो जाओ, उम्रे पर उम्रे करो, हो सकता है फितनों में मुब्तला हो जाए। लेकिन हाँ, अगर कुरान जिंदा होगा, उसकी हकीकत जिंदा होगी, उस पर अमल करने वाले बनोगे, यकीन जानिएगा कोई फितना आपके करीब नहीं भटक सकता। क़ाला किताबुल्लाह। और हमारा तो ईमान है दिन के दिन होने में शक हो सकता है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया उसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहा करती। क़ाला किताबुल्लाह। अल्लाह का कुरान अगर तुम्हारे दिलों में जिंदा रहे, तुम पढ़ने वाले बने, सीखने वाले बने, सिखाने वाले बने, इससे मोहब्बत करने वाले बने, इसको समझाने वाले बने, इसके समझने वाले बने। मुझे अफसोस होता है आज का मुसलमान कुरान लिए फिरता है, कुरान को उठाता है, लेकिन कहां तक, सिर्फ यहां तक के पढ़ते जाओ सवाब मिलेगा नहीं। अभी आप जलसे में आए हैं, किस लिए आए हैं भाई? लोगों से पूछो तो ज्यादातर लोगों का नजरिया ये होगा चलो जलसे में सवाब मिलेगा। सुबह तिलावत क्यों की जा रही है? सवाब मिलेगा। किसी का इंतकाल हो गया, कुरान क्यों पढ़ा जाता है? सवाब मिलेगा। मेरी समझ में बात ये नहीं आती इतना सवाब इकट्ठा करके हम रखेंगे कहां? मुफ्ती अमजद से पूछो कहां रखा जाएगा इतना सवाब इकट्ठा करके? कहीं जगह है नहीं। कुरान सवाब के लिए आया था। अच्छा अजीब बेवकूफी नहीं है, आदमी 1 लाख का फोन खरीदता है, क्यों भैया? अरे यार इसमें टॉर्च है। अरे पागल, ये तो 100 रुपए की मिल जाएगी, ये तो 100 रुपए की हासिल हो जाएगी। अगर मसला खाली सवाब का ही है तो मेरे प्यारो ये तो कुरान देखने पर भी मिलेगा, ये तो कोई भी नेकी करो तो भी सवाब मिलेगा, किसी को पानी पिलाओ तो सवाब मिलेगा, किसी को रास्ता दिखाओ
रास्ते से पत्थर हटा दो तो भी सवाब मिलेगा। मेरे प्यारों, बात सवाब की है ही नहीं। अल्लाह ने इतनी बड़ी किताब अता की है खाली सवाब के लिए। अजीब बात नहीं है? किताब बड़ी, निजाम बड़ा, कुरान बड़ा, अल्लाह की जात बड़ी, उसका कलाम बड़ा, और आया किस लिए? सवाब के लिए। अजीब बात है भाई, खाली सवाब। और इतनी बड़ी किताब अल्लाह ने 30 पारों की उतार दी। अल्लाह ने कुरान में दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून रखे हैं, दुनिया की तमाम इज्जतें इसमें रखी हैं, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर कामयाबियाँ कुरान में रखी हैं। आप जाओ यहूदियत के रिसर्च खाने में जाइए, आपको कुछ और नहीं मिलेगा, सरे दस्त आपको रखा हुआ अल्लाह का कुरान मिलेगा। वो ये रिसर्च तौरात से नहीं करते, वो रिसर्च इंजील से नहीं करते, रिसर्च की जाती है अल्लाह के कुरान पर, अल्लाह के कुरान की आयतों से। मेरे प्यारों, उन लोगों ने समझा, उस पर रिसर्च की, आज तुम्हारे बादशाह बन गए, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बन गए, कुरान मिला तुम्हें। अफसोस ये है कि तुमने कुरान करीम को खाली पढ़ा है, न कभी उसे समझा है, न समझाने की कोशिश की है आपने। और क्या कह दिया, ये तो मौलवियों का काम है जी। अच्छा, इंजीनियरिंग समझ में आ गई, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, बड़े से बड़े काम कर लेते हो, कुरान समझ में नहीं आएगा है? अजीब बात है ना। जो आदमी बिल्कुल ठुट है, बिल्कुल जाहिल बेचारा, जिसे कुछ नहीं आता, वो बड़ा वाला फोन बड़े आराम से चलाता है, मैसेज भी करता है, ऐसे ऐसे न जाने कैसे कैसी चीजें निकल आई, सारे काम कर लेता है। अजीब बात है, लेकिन कुरान समझ में नहीं आएगा। मोबाइल समझ में आएगा, इंग्लिश आती नहीं है, पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मोबाइल चला लेता है। क्यों? उसे जरूरत है। हमने कुरान को कभी अपनी जरूरत समझाई नहीं है। काश अगर हम ये समझते कि कुरान हमारे लिए जरूरत है, हमारी जिंदगी का मकसद है, ये हमारी दुनिया का भी मकसद है, ये हमारी आखिरत का भी मकसद है। याद रखिएगा, अल्लाह को दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई शे अजीज है तो अल्लाह को अपना कुरान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह 99 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाम में ज़ियारत की। हर मरतबा मालूम किया, मौला तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरी कुर्बत चाहता हूँ, मैं तेरा करीब कैसे बनूंगा? मुझे कोई वजीफा बता दे, मुझे कोई अमल बता दे। आवाज आती है, अल्लाह का कुरान पढ़ता जा। जितना अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह की बारगाह में तुझे इज्जतें मिलेंगी। और मेरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, गाने वाली का गाना कोई इतने शौक से नहीं सुनेगा जितना अल्लाह कुरान कान लगाकर सुनता है। और मेरे आपके नबी ने फरमाया, अल्लाह के दरबारे आलिया में अगर इज्जत चाहते हो तो तुम्हें उस चीज से ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती जो खुद अल्लाह की दाते आलिया से निकली है, यानी अल्लाह का कुरान। याद रखिएगा, कुरान करीम ही में अल्लाह ने इज्जत रखी, तुम्हारे लिए सुकून रखा, तुम्हारे लिए हिदायत रखी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शिफा का जरिया बनाकर उतारा। और आज याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी अल्लाह का कुरान है। इससे ज्यादा दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। ताजदार मदीना ने फरमाया, मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह व मन इत्तबअल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह। मेरे आपके नबी ने फरमाया, अल्लाह ने इस कुरान को फैसल बनाकर उतारा, ये किस्से कहानियां बनाकर नहीं उतारा, अल्लाह ने अगली पिछली सारी खबरों को इसमें उतारा। और मेरे आपके नबी ने फरमाया, अगर कोई इनाद की बिना पर, सरकशी की बिना पर, अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में अल्लाह के कुरान को छोड़ेगा, अल्लाह उसे पीस कर रख देगा। वमन इत्तबअल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह। और कुरान से हटकर जाओगे, सिवाय गुमराही के, जलालत के कुछ और नहीं मिल सकता। अगर हिदायत मिलेगी तो कुरान के दामन में मिलेगी। जितना पढ़ोगे इज्जत, जितना पढ़ोगे हिदायत, जितना पढ़ोगे दिल का सुकून, जितना पढ़ोगे अल्लाह के दरबार आलिया में तकर्रुब, जितना पढ़ोगे हिदायत के रास्ते खुलेंगे, जितना पढ़ोगे दिल रोशन होगा, अल्लाह की मोहब्बत उतरेगी, अल्लाह की मार्फत उतरेगी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान करीम की तिलावत करते और रोजाना एक पारा नहीं, एक कुरान करीम एक रकात में मुकम्मल किया करते थे। एक रकात में
جب آپ کو شہید کیا گیا ایک ظالم اندر آیا, آپ کی ناش کی بے حرمتی کرنے لگا, آپ کی بیوی نائلہ آگے آئی اور آپ نے فرمایا ظالموں میرے عثمان کی ناقدری نہ کرو, تم نہیں جانتے میرا عثمان وہ عثمان تھا جو ایک ہی رات میں ایک ہی رکعت میں اللہ کا پورا قرآن پڑھ دیا کرتا تھا. کسی نے معلوم کیا عثمان ایک رات میں ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن کیسے پڑھ دیتے ہو, میں قربان جاؤں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا واللہ لو صحت قلوبکم, اللہ کی قسم اگر تمہارے دل صحیح ہوتے ما شبیت من تلاوت القرآن, اللہ کی تلاوت سے تمہارے دل کبھی سیراب نہ ہوتے. تمہارے دل صحیح نہیں ہے, تمہارے دلوں میں کجی ہے, اس لیے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو دل اکتا جاتا ہے. چلو یار کچھ اور کیا جائے. اللہ کے بندو اگر دلوں میں اللہ کی معرفت ہوتی, اللہ کی محبت ہوتی, قرآن کی عظمت ہوتی, اس کا وقار ہوتا, یقین جانیے قرآن کی تلاوت سے کبھی کوئی آدمی سیر نہیں ہوتا. اور یہ تو اللہ نے قرآن کی خصوصیت بنائی ہے, جتنا پڑھتے ہو نا اتنی لذت آتی ہے. نہیں, دنیا کی بہترین کتاب بہترین آپ لے کر آئیے, ایک بار پڑھیے بڑا مزہ آئے گا, دوبارہ پڑھیے اس سے کم مزہ آئے گا, تیبارہ پڑھیے اس سے کم مزہ آئے گا, چوتھی مرتبہ دل ہی نہیں کرے گا, پانچویں مرتبہ نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھو گے. یہ اللہ نے قرآن کا اعجاز بنایا کہ جتنا پڑھتے جاؤ گے لذتیں بڑھتی جائیں گی. اور جتنی بہترین آواز میں قرآن کریم کو دنیا میں پڑھا جاتا ہے کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا سوائے قرآن کریم کے. ابی بن کعب قرآن کے بڑے قاری تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا ابی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. ابی نے کہا آقا قرآن تو آپ پر نازل ہوا, آپ ہمیں پڑھ کر سنائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے. میرے آپ کے آقا نے فرمایا نہیں, اللہ نے حکم دیا ہے. تو حضرت ابی نے عرض کیا اللہ سمانی, کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے کہو سورہ بینہ کی تلاوت کرو, میں بھی سنوں گا, محمد تم بھی سننا. تاجدار مدینہ صبح کا سہانا وقت تشریف لے جا رہے ہیں. فجر کی اذان نہیں ہوئی, تہجد کا وقت گزرنے لگا ہے. ایک بہت بڑے صحابی ہیں, قرآن کے بہترین قاری, اچھی آواز میں پڑھنے والے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے گھر سے قرآن کی آواز آتی ہے. گھر کی دیواریں اونچی نہ تھی, چھوٹی دیواریں تھی. باہر صحن میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, رات کی تاریکی ہے, میرے آپ کے نبی وہیں پر بیٹھ گئے اور تاجدار مدینہ نے قرآن سننا شروع کیا. سنتے گئے. جب ابو موسیٰ نے قرآن پڑھنا بند کیا, میرے نبی مسجد میں چلے گئے, نماز ہو گئی. میرے نبی نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور یہ فرمایا ابو موسیٰ آج تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور باہر کھڑے ہو کر میں تیرے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. تو کیا فرماتے ہیں ابو موسیٰ, یا نبی اللہ اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا نا کہ آپ باہر کھڑے ہیں, لحبرتہ تحبیرا, یا نبی اللہ یقین مانیے میں اور بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا. اگر مجھے پتا چل جاتا کہ آپ باہر کھڑے ہیں. میرے پیارو یہ اللہ کا قرآن ہے, بہترین انداز میں پیش کرو, اسے پڑھنے کی کوشش کرو, اسے سیکھنے کی کوشش کرو, اپنی زندگی میں اتارو. اور میں آپ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جتنا اللہ کے قرآن سے جڑو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. آج مسلمان نے خود کمیاں کی ہیں, اور یاد رکھیے گا مسلمان جس قبیل سے بھی کمیاں کرے گا, نظام خداوندی یہ ہے اسی قبیل سے اللہ تم پر عذاب مسلط کرے گا. جس قبیل سے تم کمی کرو گے, جس قبیل سے کوتاہیاں کرو گے, اسی قبیل سے اللہ کا عذاب آئے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جس قبیل سے کی جائے گی اسی قبیل سے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ لوگوں نے قرآن کریم کو ہلکا سمجھا. یقین مانیے اللہ نے پوری دنیا میں ذلیل کر دیا. اللہ نے عزت دار کتاب دی تھی, عزت والا بنانے
کے لیے دی تھی. افسوس یہ ہے جب تم نے اسے کمتر سمجھا, تم نے اسے ذلیل سمجھا, تم نے اسے کمزور سمجھا, اور تم نے یہ سمجھا نہیں یہ تو چند غریبوں کا کام ہے, یہ تو کمزوروں کا کام ہے, یہ تو لاچاروں کا کام ہے. یقین مانیے اللہ نے پوری دنیا میں ذلیل کر دیا اور کوئی پرسان حال ہمارا نہیں. عزت پانے کے لیے قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا. ایک اور چیز ہے, اگر عزت پانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کے وقار کو ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پرسکون زندگی عطا کرے, اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں عزت عطا فرمائے, تو یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لڑائیاں چھوڑو, جھگڑے چھوڑو, ایک دوسرے کے دل کو دکھانا چھوڑو, ایک دوسرے کے دل کو تکلیف دینا چھوڑو. یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے, خالی نماز کا پڑھ لینا, روزے کا رکھ لینا, زکوٰۃ کا دے دینا, حج کر لینا یہ دینداری نہیں ہے. اصل مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے, اصل مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے دل کی تکلیفوں کا ذریعہ نہ بنے. اصل مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو تسلی دے. اصل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہو, جس کی زبان کا بول میٹھا ہو, جس کا کردار اعلیٰ ہو, جس کا دسترخوان وسیع ہو. افسوس یہ ہے کہ یہ تمام تر باتیں ہماری زندگی سے مفقود ہو چکی ہیں. اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے, عمل کی توفیق عطا فرما دے. سب سے بڑی چیز ہے مسلمان کا قرآن سے جڑنا اور اپنے اخلاق کا سنوارنا, اپنے کردار کا سنوارنا. اللہ نے ایمان دیا ہے, اس ایمان پر ثابت قدم رہ کر اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لو, زبان کے بول کو میٹھا بنا لو, دلوں کو کشادہ کر لو. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر دل کو تنگ کر کے زندگی گزارو گے خود بھی تنگی میں رہو گے, سامنے والے کو بھی تنگ کرو گے. اگر کشادہ دل بنا کر زندگی گزارو گے خود بھی کشادہ رہو گے, سامنے والا بھی کشادہ دل رہے گا. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جیسے چاہے استعمال کرو. اللہ نے زبان دی ہے, اخلاق بناؤ, کردار بناؤ, اسے میٹھا بناؤ, اس میں شہد پیدا کرو. تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے, قیامت کے میدان میں آؤ گے نمازی جائے, حافظ جائے, عالم جائے, کوئی گارنٹی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں آنا, انا ضامن, میں ضمانت لیتا ہوں, ذمہ داری لیتا ہوں, جنت کے وسط میں بیچ میں سینٹر میں ایک محل لے کر دوں گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ محل کسے لے کر دو گے؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو لے کر دوں گا لمن حسن خلقو, جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے, اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا لے, اپنے کردار کو اعلیٰ کر لے. نبی نے فرمایا جس کا کردار بہتر ہوگا جنت کے سینٹر میں میری ذمہ داری ہے محل لے کر دوں گا. اللہ کے واسطے قرآن سے جڑنے کی کوشش کرو, اسے سمجھو. اللہ نے کہا کیا ہے, بغیر سمجھے بات نہیں بنے گی. جب تک سمجھو گے نہیں نظام تبدیل نہیں ہوگا. اسے سمجھنے کی کوشش کرو, اسے سمجھانے کی کوشش کرو, اس کے تذکرے کرو, اپنے گھروں میں تذکرے کرو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے مسلمانوں کو عزتیں ملیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرے گا, لیکن ملے گا تب ہی جب ایک ایمان والا اللہ کے قرآن کو عزت کی نظر سے دیکھے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا, اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں, میدان عمل سے دور ہوئے, قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے, دولت کے نشے میں چور ہوئے,
میں اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا ہو جائے گی۔ لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام، یہ سلام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ بھی فرشتے بھی نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اے امت کے لوگوں ایمان والو تم بھی پیش کرو، تو یہ سلام ہے میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں، انشاءاللہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام، لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام، میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام، لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، یہ خالی محمد نام کی صفت ہے، یہ تبھی ادا ہوگا جب ایک ہونٹ دوسرے کو پیار سے تھامے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان دونوں ہونٹوں کو پیار سے ملائے گا تب نبی کا نام نامی ادا ہوگا، اور ایک دشمن بھی جب نام محمد استعمال کرے گا تو بغیر تعریف کیے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں رہ سکتا، کیونکہ نام محمد کے معنی ہی آتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا، پیارا نام لے جب، پیارا نام لے جب، ہونٹ پیار سے لے تب، ایک دوسرے کو تھام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام، میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا
گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے پورے کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے پورے کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے ہو مبارک ماں ہو مبارک ماں آج آیا تیرے یہاں خدا کا خاص انعام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام ایک لکڑی کا تنا تھا حضور ٹیک لگاتے تھے اس سے جب اسے ہٹایا گیا تو وہ رونے لگا فراق میں شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کتنا تھا پیار پیارا مدینی حضور کا کتنا تھا پیار پیارا مدینی حضور کا رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا کتنا تھا پیار پیارا مدینی حضور کا رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا کہ نبی تاجدار کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار ایک حسین صبح و شام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام معراج نبی پاک علیہ السلام کو ہوئی ہے تو شاعر نے اس میں کیا کہا ہے بڑا اچھوتا انداز ہے ذرا دیکھیے گا معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ پر شاہ دو جہاں کو عرش بری پہ معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ پر شاہ دو جہاں کو عرش بری پہ پر شاہ دو جہاں کو عرش بری پہ کیسا ہوگا وہ سما کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں ہوئے ان سے ہم کلام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام میں حضور کا دیوانہ پڑھو ان کا ترانہ گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام آرزو ہے تا حیات مصطفیٰ کی نعت لکھو بعد مولا پاک بالا ان کی ہی ذات لکھو آرزو ہے تا حیات مصطفیٰ کی نعت لکھو بعد مولا پاک بالا ان کی ہی ذات لکھو میں جو دنیا سے جاؤ میں جو دنیا سے جاؤ میرے اللہ کہلاؤ ان کا ادنا غلام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام میں حضور کا دیوانہ پڑھو ان کا ترانہ گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام دعا کر لیں قاری صاحب کی فرمائش ہے وہ شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکرے وہ سونے سے کنکرے وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت
ستاروں سے یہ چاند، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ واقعہ صدیق اکبر کا سارا مال لا کر رکھ دیا۔ شاعر نے کیا کہا؟ کہا جو نبی نے کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ آخری شعر، وہ ننھا سا سے غریب، 1 سال کے بچے کو تیر لگا، حلقوم کے پار ہوا تو ایڑی رگڑ کر کیا کہا؟ وہ ننھا سا سے غریب، وہ ایڑی رگڑی کرے، یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کرے، اے بابا میں پانی، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں بڑے گناہ کیے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، مولا اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیری ذات بڑی مغفرت والی ہے، مولا اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا کریم آقا اپنے فضل سے ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، عزیزوں کی مغفرت فرما، ملنے والوں کی مغفرت فرما۔
اے اللہ ہمارے گھروں میں بیماریاں بڑی ہیں، اپنے فضل سے ہمارے گھروں کی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت یابی عطا فرما، ہمارے گھروں میں شفا کے خزانے اتار دے۔ مولا ہمارے گھروں میں بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض سے بری فرما دے، بے روزگار ہیں روزی عطا فرما دے، جن کو روزیاں دی ہیں برکت عطا فرما دے، بچیاں ہیں بچے ہیں نکاحوں سے رکے ہیں اچھے جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی کے فیصلے فرما، اسلام کا بلبلا فرما، مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے، بد نظروں کی بد نظری سے ہمارے گھر والوں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، اے اللہ امن کی ہوائیں چلا دے، نفرتوں کی فضاؤں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی اعانت فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے کریم آقا جتنی بھی دعائیں پیارے نبی نے خیر کی لائن سے مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور جن شرور و فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ حضرات تیری محبت میں یہاں چلے آئے ہیں، اے اللہ تیری محبت میں آ کر بیٹھے ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا ان کی جو بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اراکین کو، اساتذہ کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اور آپ کی برکت سے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔